ہماری اس گفتگو سے، ہماری اس بات سے اطمینان حاصل کرے، اسے پتہ چلے بات کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، تو ہم اس لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب رب العالمین اللہ جل مجدہ کریم کسی کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے، لوگ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنے اس بندے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، یہ مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہے، یعنی آپ جس زمانے میں بظاہر موجود ہیں، ویسے تو جس زمانے کو بھی دیکھا جائے سارا زمانہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن زمانہ محبوب کو خاص اس لیے فرمایا ظاہری زندگی کے ساتھ، فرمایا والعصر محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم، چاہے آپ دنیا میں جلوہ گری ہو، چاہے آپ دنیا سے مثال آپ کا ہو جائے، آپ کے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ سامعین محترم، خسارہ انسان کا کیا ہے؟ ایک چیز ہے انسان کسی چیز کے اندر کاروبار کرتا ہے، مثال کے طور پر انسان نے 10 لاکھ سے کاروبار شروع کیا، اب سال کے بعد اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، 10 کی بجائے 5 رہ گیا ہے، تو اب یہ خسارہ ہے۔ اسی طرح اگر سال کے بعد اس کے پاس 10 کی بجائے 15 ہو جاتا ہے تو اب انسان فائدے میں ہے۔ اس لیے بلا تشریح و تمثیل اگر اپنی زندگی کا استعمال انسان صحیح کرے، اپنی زندگی کو حضور کی شریعت کے مطابق گزارنا شروع کر دے، اپنی زندگی کو فحش کلامی سے ختم کر دے، اپنی زندگی کے اندر بری چیزوں کو مٹا دے، ختم کر دے، فحش ختم کر دے، غیبت ختم کر دے، برائی ختم کر دے، بد زبانی بد کلامی ختم کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ تیرا انسان گھاٹے کا فائدہ نہیں کر رہا، اس کی زندگی بھی فائدے میں ہے، اس کی آخرت بھی فائدے میں ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے زندگی خسارے میں اس شخص کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی فحش گوئی میں گزار دی، جس نے اپنی زندگی محض ڈرامے میں گزار دی، فلموں میں گزار دی، جس نے اپنی زندگی دنیا کی محبت میں گزار دی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ محبوب راستہ میں بتا دیتا ہوں، جو تیرے اس راستے پر چلے گا وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہو سکتا، اسے دنیا میں بھی میں رب العالمین فائدہ عطا فرماؤں گا، آخرت میں بھی وہ فائدے میں ہوگا۔ وہ شخص اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا محبوب ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق کی وصیت کرتا رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صبر کی وصیت کرتا رہے۔ سامعین محترم، اکیلا ایمان لانا انسان کا مومن ہونا ثابت نہیں ہوتا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے شرط اور بھی لگائی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فرمایا ایمان لا کر جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھے، جو ایمان کے تقاضے ہیں انہیں اپنے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ وصیت حق کرتا رہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، وصیت حق یہ ہے کوئی گناہ کر رہا ہے اسے کہے بھئی گناہ نہیں کرنا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اسے زبان سے روک دے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں پورا جان لے، لوگوں سے کہے بھئی یہ برا شخص ہے، لیکن وصیت حق کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، یعنی جو مرضی حالات ہو جائیں حق بھی کہتا رہے، صبر بھی کرتا رہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے دنیا بھی فائدہ مند ہے، آخرت بھی فائدہ مند ہے۔ اب ایک حکایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پرانے زمانے کی ایک بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک کسان تھا، کسان نے اپنی زمین کے اندر بیج بویا، اب راستے سے گزر رہا تھا، بہت ساری کنکریاں اور پتھر پڑے تھے، اس کے دل میں خیال آیا میں بیج بوتا ہوں، پرندے آ کر میرا بیج لے جاتے ہیں، یہ کنکریاں یہ پتھر لے جاتا ہوں، انہیں ماروں گا، انہیں اڑاؤں گا، میرے لیے کام آئیں گے۔ اب اس شخص نے بہت ساری کنکریاں اور پتھر اٹھائے، اپنی زمین کے کنارے بیٹھا،
جب زمین کے کنارے بیٹھتا ہے تو کوئی بھی پرندہ کوا، کوئی بھی پرندہ آتا ہے تو اسے اشارہ کر کے پتھر مار کے اسے اڑاتا ہے تاکہ اس کی فصل بچ سکے، اچھی فصل ہو سکے۔ اب پتھر مارتا رہا حتیٰ کہ جب آخری کنکر بچا تو اس نے یہ پتھر جب مارا تو اسی راستے سے بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا۔ اب یہ پتھر پرندے کو لگنے کی بجائے اس بادشاہ کو لگا، پتھر پرندے کو لگنے کی بجائے بادشاہ کو لگا۔ جب بادشاہ کے پاؤں پر یہ کنکر لگا، بادشاہ نے نیچے دیکھا تو وہ کنکر نہیں تھا، وہ ہیرا تھا۔ وہ کنکر نہیں تھا، وہ ہیرا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر مشیروں سے کہا بھائی کل اس شخص کو میرے پاس میرے دربار میں لے آنا، اس شخص کو میرے دربار میں لے آنا۔ جب دوسرا دن ہوا اسے بلانے کے لیے لوگ آئے، اب اسے پتہ چلا وہ تو زاروں قطار رونے لگا کہ میرا کنکر اور پتھر بادشاہ کے پاؤں پر لگا ہے، بادشاہ مجھے کوئی سزا دے دے گا، مجھے مار دے گا۔ تو اب زاروں قطار یہ شخص رو رہا ہے۔ جب بادشاہ کے دربار میں یہ شخص، یہ کسان، یہ دیہاتی شخص پہنچا، بادشاہ نے فوراً کہا بھائی جو پتھر کل تو نے پھینکا تھا وہ کہاں سے اٹھائے تھے؟ جو کل تو نے کنکر پھینکا تھا وہ کنکر کہاں سے اٹھائے تھے؟ اب یہ شخص کہتا ہے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں تو پرندے کو اڑا رہا تھا، آپ کو لگ گیا۔ تو بادشاہ آگے سے کہتا ہے وہ پتھر نہیں تھا، وہ ہیرا تھا۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ پتھر نہیں تھا، وہ تو ہیرا تھا۔ مجھے یہ بتا وہ تو نے کنکر اور پتھر کہاں سے اٹھائے تھے؟ وہ تو بہت اعلیٰ قسم کا قیمتی ہیرا تھا، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آگے پھر یہ شخص شرمندہ رونے لگا، آنکھیں سے آنسو، کہ بادشاہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس نے تو پتھر سمجھ کر اٹھائے تھے، اسے کیا پتا بھائی یہ کیا ہے؟ تو اب بادشاہ نے کہا میں بتاتا ہے یہ سزا دوں۔ تو اس نے کہا حضور میں نے فلاں جگہ سے پتھر اٹھائے تھے۔ بادشاہ نے کہا وہ پتھر نہیں تھا، وہ ہیرا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہیرا تھا۔ یہاں حکایت بیان کر کے امام فخر الدین رازی نے مکاشفۃ القلوب کے آخر میں نتیجہ نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان یہ جو ہیرا ہے یہ پھر بھی آ سکتا ہے، تیری زندگی اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو اسے خرید بھی سکتا ہے، تو اسے تلاش بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان یاد رکھ تیری زندگی اس سرخرید ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اپنی زندگی کو فضول کاموں میں نہ گزار، اپنی زندگی کو ڈراموں میں نہ گزار، اڈوں پہ نہ گزار، چوکوں پہ نہ گزار، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی اتباع میں گزار دے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی پیروی میں گزار دے، رسول اللہ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دے۔ فرمایا تجھ سے حساب ہونا ہے، اگر وہ جو ہیرا ہے وہ تجھے مل سکتا ہے، یاد رکھ جو تیری زندگی گزر گئی ہے وہ تجھے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی کی قدر کر، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزار۔ ان الانسان لفی خسر، اگر اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارے گا کل قیامت کے دن بھی تجھے پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن بھی تو اس پر فخر کرے گا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے اور مہلت دیتا، میں اور نیکیاں کر لیتا، اور اچھے کاموں میں زندگی گزار لیتا۔ اگر تو نے زندگی ایسے گزار دی تو پھر یاد رکھ دنیا میں بھی تیرے لیے خسارہ ہے، آخرت میں بھی تیرے لیے خسارہ ہے۔ امام فخر الدین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کھانے کے اندر کوئی زہر کی چیز انسان کے اندر چلی جائے پیٹ کے اندر تو انسان کو چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، کیونکہ اندر بیماری چلی گئی ہے، زہر چلا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں انسان اگر ایک برائی کرے گا تو پھر تیرے دل کے اندر دھبا لگ جائے گا، اس کے ذریعے پھر آگے جائے گا۔ فرمایا یہ دھبا بڑھتا جائے گا، تو گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا، تیری زندگی میں چین ختم ہوتا جائے گا، بے چینی شروع ہوتی جائے گی۔ آج ایسا ہے انسان اور لوگ اللہ کے گھروں سے دور، افسوس ہوتا ہے بات کہتے ہوئے کہ ایک چاند دیکھ کر ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، دوسرا چاند نظر آتا ہے مساجد ویران ہو جاتی ہیں۔ یہی ہم مسلمان ہیں، یہی مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود اور نصارہ۔ کیا ہمارے لیے جو نماز ہے یہ جمعے کی جماعت ہے، یہ فرائض نماز ہے، کیا رمضان کے اندر فرض ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے لیے چھٹی ہے؟ یہ تو ہمارے حالات ہیں جب ہم اللہ رسول کے دین سے دور ہیں، اللہ رسول کی اتباع سے دور ہیں۔
चौको चुनाव में बैठने के लिए तो टाइम है, और ताश के लिए खेलने के लिए तो टाइम है, लेकिन टाइम नहीं तो दीन के लिए टाइम नहीं, टाइम नहीं तो दीन की बात सुनने के लिए टाइम नहीं। तो फिर आज खसारा किस बात का है? आज खसारा भी इसीलिए है कि हम रसूलुल्लाह के दीन से मुंह मोड़ कर बैठे हैं। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पर समझने की तौफीक अता फरमाए, सही माना अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ की क्या हो करम तेरे हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ही उनका चर्चा रहेगा, ही उनका चर्चा रहेगा। लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक काम करो, हक की वसीयत करो, हक सबर की वसीयत करो और नेकों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।